یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ تو اے مشرکوں، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا۔ تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا۔ بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی؟ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا۔ اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو،
اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی،
اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے؟ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقوں، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اس طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے؟ اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو عن قریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں،
اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے بھی، وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے گی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی
بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان 3 پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وعدی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس سورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔